بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو نماز کے مکروہات کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کون کون سی چیز نماز میں کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے اور اس کا کرنا نماز میں مناسب نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے۔ اس کو جاننے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے گی، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے اور خوب اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو دوستو، نماز کے اندر کوئی آدمی اگر سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے گا، یعنی کوئی دقت اور پریشانی نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس ایسے ہی سستی اور لاپرواہی میں اس نے نماز بغیر ٹوپی کی پڑھی، تو دوستو اس طریقے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی پگڑی پہن رکھی ہے اور پگڑی کے آگے پیچ پر اس حصے پر سجدہ کرے تو یہ عمل بھی نماز میں مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی پگڑی کے پیچھے جو کپڑا کمر کی طرف لٹکا رہتا ہے اس کو اس طریقے سے آگے لٹکا لے اور پھر نماز پڑھے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ جیسے کوئی رومال اس طریقے سے لٹکا لیا یہاں پر، یا اس طریقے سے کوئی چادر لٹکا لیا ایسے، تو دوستو اس طریقے سے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، کوئی آدمی اگر اس طریقے سے کر لے، اس طریقے سے پیچھے کو ڈال لے تو یہ عمل مکروہ نہیں ہے، لیکن ایسے ڈال لے گا چادر یا سر پہ سے ایسے چادر ڈال لے گا تو یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر جرکین پہن لے اور جرکین کے دونوں ہاتھ تو ایسے لٹکا لے اور یہ ہاتھ جرکین کی آستین میں نہ ڈالے بلکہ ایسے کر لے اور ہاتھ وہ ایسے لٹکے رہیں، تو دوستو یہ عمل بھی نماز کے اندر کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ کوئی آدمی نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی آ کر اس کو سلام کرے اور وہ اس طریقے سے یعنی اشارے سے اسے جواب دے دے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے زبان سے ہی جواب دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اشارے سے ایسا کرنا تو دوستو یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ نماز کے اندر جمائی لینا، یعنی بہت سارے آدمی سستی کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، تو یہ جمائی لینا یعنی کوشش آدمی یہ کرے کہ اس کو روک لے، اگر نہ روکی جائے تو پھر اس کے لیے مجبوری ہے، لیکن خواہ جمائی لینا اس طریقے سے سستی کی اور لاپرواہی کی وجہ سے تو دوستو یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بار بار ڈکار لے تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ نماز کے اندر مسلسل یعنی پوری ہی نماز کوئی آدمی یا عورت آنکھیں بند کر کے پڑھ دے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر 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 یعنی اس طریقے سے ادھر ادھر دیکھنا بھی یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ نماز میں نیت باندھ رکھی ہے، رکوع کر رکھے، ہمیں جہاں پر ہاتھ رکھنے تھے ہم وہاں کے بجائے کولے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیا، یا اسی طریقے سے یہاں کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، یعنی جہاں پر ہمیں ہاتھ رکھنے تھے ہم اس جگہ پہ تو اس وقت ہاتھ نہیں رکھ رہے بلکہ ادھر ادھر رکھ رہے ہیں، تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ کسی آدمی عورت کو استنجا یا بیت الخلاء کا تقاضا ہے، استنجا اور بیت الخلاء آ رہا ہے اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا یا نماز پڑھے گی تو یہ عمل بھی اس کا مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ نماز کوئی آدمی عورت پڑھ رہا ہے اور اس طریقے سے انگلی چٹکا رہا ہے، یا اسی طریقے سے عورت انگلی چٹکا رہی ہے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت آدمی نماز میں ایسے انگلی میں انگلی ڈال لے اس طریقے سے، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ کوئی آدمی عورت قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہی اور اس طریقے سے انگلی سے شمار کر رہی آیت، یا قرآن پڑھ رہی اس کی آیت شمار کر رہی، یا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ان کو انگلیوں پر شمار کر رہی، تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ کوئی آدمی یا عورت منہ کے اندر پیسہ یا اسی طریقے سے کنکری رکھ لے اور وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اس کے اندر یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر کنکری یا پیسہ رکھا اور اس سے قرات ہی نہیں ہو پا رہی تو دوستو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر اس نے رکھ رکھا ہے اور قرات بھی ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔
اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ نماز کے اندر انگڑائی لینا، یعنی اس طریقے سے ایسا کرنا، دوستو یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں مردوں کے لیے جب سجدہ کریں گے تو یہ کونی بالکل زمین سے کوئی آدمی ملا دے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے، ایسا کرنا مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ عورتیں تو اس طریقے سے رکھیں گی، لیکن مردوں کے لیے کوہنی ملا کر نماز پڑھنا یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر آیا اور پہلی صف میں جگہ تھی لیکن یہ پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ کوئی آدمی اس طرف ہماری طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور ہم نے اسی کی طرف جا کر نیت باندھ لی، یعنی وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا اسی کی طرف ہم نے نیت باندھ لی، تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ نماز کے اندر آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، بہت سارے آدمی بغیر مجبوری کے آلتی پالتی، یعنی جس طریقے سے آدمی آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے اس طریقے سے کوئی آدمی بغیر مجبوری کے ایسے پڑھے گا نماز، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ ہاں مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت ہے، دقت پریشانی میں اجازت ہے، لیکن خامہ کا کوئی آدمی ایسے بیٹھے گا تو دوستو یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا کپڑا پہنے جس پر تصویر لگی ہوئی ہو تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے آدمی سمجھ لیں کہ آدمی یا عورت اپنے کپڑوں سے کھیلے یا اپنے بدن سے کھیلے، یعنی کبھی ادھر کرے کبھی ادھر کرے یا اس طریقے سے کرے یا اس طریقے سے کرے، یا کپڑوں کو اپنے سوارے، یعنی جیسے سجدے سے اٹھ رہا تو اس طریقے سے عورت اور اس طریقے سے ٹھیک کر رہے بالکل، تو دوستو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کپڑے بالکل گھٹیا گندے میلے کچیلے پہن کر نماز پڑھنا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 22 یا 23 یا 24 یہ مکروہات بتائے ہیں، یہ اس لیے بتائے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ تو دوستو میں نے جو آپ کو یہ مکروہات بتائے ہیں یہ اس لیے بتائے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں اور اپنی نمازوں کو اعلیٰ درجے کی نماز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مکروہات ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔